نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی خاتون کی طرف سے سوال ہے کہ میرے خامند جو ہیں وہ نماز کے پابند ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن میرے خامند کے اندر ایک کمزوری ہے، ایک کوتاہی ہے کہ وہ فحش قسم کی فلمیں اور گانے بھی سنتے ہیں، تو جس وجہ سے میرا دل بہت کڑتا ہے، میں بہت پریشان ہوتی ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے۔ سب سے پہلی بات تو میری بہن اللہ سے توفیق مانگ کے اپنے خاوند کی ہدایت کی اللہ سے دعا کیجئے خلوص نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور دین کے اوپر ان کو استقامت عطا فرمائے۔ دوسری بات، اللہ کی توفیق سے آپ اپنے خاوند کو روزانہ قرآن حکیم کے 30واں پارہ، اس کی سورۃ زلزال 3 دفعہ، سورۃ اخلاص 19 دفعہ، اول آخر درود ابراہیمی 11 دفعہ روز رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے خاوند کو دیں، اور ساتھ ان کی ہدایت کی اللہ سے دعا بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر بغور پڑھا جائے اور اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو فحاشی کے کاموں اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فحاشی کے کام بھی کر رہا ہے، بے حیائی کے کام بھی کر رہا ہے، تو اس کو سوچنی چاہیے یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس وقت اس بات کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ چیز سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان فحاشی اور بے حیائی سے دور ہو جاتا ہے، تو اگر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ فحاشی کے کام بھی کرتا چلا رہا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں، یا اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں کی جا رہی۔ اللہ کے اس حکم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے بچ جاتا ہے، تو میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور ساتھ فحاشی کے کام بھی کر رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، بے حیائی کے کام بھی کر رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھتے چلے جا رہا ہوں، فحش قسم کی فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھتے چلے جا رہا ہوں، بے حیائی کے کام اور اس طرح کی گندی چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں، میری نماز مجھے نماز سے نہیں بچا رہی۔ اس کا مطلب ہے یا میری نماز اللہ قبول نہیں فرما رہا، میری نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو رہی، میری نماز مجھے کیوں نہیں بچا رہی؟ اللہ کی بات تو معاذ اللہ غلط نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے میرے عمل کے اندر کوتاہی ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، مجھے اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اور ایک بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ کا یہی مطلب ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور وہ گناہوں کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہوں سے دور اس وجہ سے ہو جائے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ میں سڑک پر اگر کھڑا ہو کے گناہ کرتا ہوں تو میں اس لیے گناہ چھوڑ دوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دوست احباب مجھے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، عزیز و اقارب کیا کہیں گے، یہ تو فلاں ایسے کام کرتا ہے، اور اپنے گھر کے اندر گھس کر اپنے 10 فٹ بائی 12 فٹ کے کمرے کے اندر بیٹھ کے جو مرضی میں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا رہوں۔
مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے ہر حصے کو اللہ کے حکم کے مطابق بناتا ہے. ہر لمحے اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہوتا ہے. کمرہ بند ہے، دروازہ بند ہے، اپنے کمرے کے اندر وہ اکیلا موجود ہے، لیکن اس کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ یہاں پر بھی، اس بند کمرے کے اندر بھی ایک ذات ایسی ہے جو مجھے مانیٹر کر رہی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے. اور میں نے اس اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ان خرافات سے بچانا ہے جن سے بچنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. میں نماز بھی پڑھتا رہوں، ماتھے پہ میرے سجدے کے نشان بھی پڑ جائیں، چہرے پہ میں نے سنت اور رسول بھی رکھ لوں، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر بھی رکھ لوں، لوگوں کے سامنے میرا لبادہ جو ہے وہ بڑا نمازی اور بڑا حاجیوں والا اور بڑا باعمل دینداروں والا ہو، اور جب اپنے کمرے کے اندر موجود ہوں تو میں وہ سارے گند دیکھتا رہوں، وہ ساری خرافات دیکھتا رہوں، یہ کہاں کا مومن ہے؟ اپنی اصلاح کرنی ہوگی، مجھے سوچنا ہوگا کہ قبر کے اندر اللہ نے نماز کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور اگر میری نماز مجھے برائی اور فحاشی سے نہیں بچا رہی تو میری نماز اللہ قبول نہیں کر رہا. میری نماز مجھے گناہوں سے نہیں بچا رہی، کل میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر آج میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، اور جانا تو ہے بہرحال، ہر کسی نے جانا ہے، اور جب میں اللہ کے ہاں پیش ہوں تو ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اگر میری نمازیں اللہ کے ہاں زیرو ہو تو میں اللہ کو کس منہ کے ساتھ اللہ کا سامنا کروں گا؟ نماز بچاتی ہے. کیوں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ میری آپ کی کسی مولوی کی کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ کا فرمان ہے. اور اللہ کے فرمان کے اندر ایک زیر زبر کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. میرے اعمال غلط ہیں، میرے اعمال غلط ہیں، مجھے اپنی نماز کو درست کرنا ہوگا. یہ جس بہن کی طرف سے بھی سوال تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والے کو ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے. پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کیجیے، بار بار ان سے کہیے، اور جھگڑنے کی بجائے ان کے دل میں اللہ کا خوف ڈالنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے احکامات ان کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کیجیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیں گے. ہم کسی کی ہدایت کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے، ہمارا کام ہے کہ اللہ کی بات کو حکمت کے ساتھ ان تک پہنچا دیں، اور پھر ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہ تیرا پیغام میں نے فلاں بندے تک پہنچا دیا ہے، اللہ اب تو اس کو ہدایت عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے علاوہ بھی جو مسلمان ان غلطیوں کا، ان کوتاہیوں کا، ان گناہوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کی اصلاح فرمائے اور ان کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے.